بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. بہت ساری بچیاں جو بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، ٹین ایج میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں یا ٹین ایج سے باہر نکل رہی ہوتی ہیں، وہ جو سوال کرتی ہیں وہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جب آپ کسی تقریب میں جاتے ہیں، کسی شادی میں، خاندان کے فنکشن میں، کسی ایسی جگہ پہ جہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کزن ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، نئے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کس لڑکے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کرنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں کرنا؟ انفیکٹ یہ بہت بنیادی سوال ہے، چونکہ جس لمحے کوئی بھی لڑکی کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ یا جان پہچان والے خاندان کے جاننے والے لڑکے کے ساتھ پہلی دفعہ آئی کانٹیکٹ کرتی ہے تو یہیں سے پورا روٹ بدل جاتا ہے. یہ آئی کانٹیکٹ ایسی ظالم چیز ہے جیسے ریلوے کی گاڑی جا رہی ہوتی ہے اور ایک آدمی جو کانٹا بدلتا ہے، یعنی کانٹا بدلنا وہ صرف ایک ہلکا سا لیور کھینچتا ہے اور گاڑی ایک لائن کو چھوڑ کے دوسری لائن پہ چلی جاتی ہے، اور وہ لائن عام طور پہ ڈیڈ اینڈ ہوتی ہے. یہ جو آئی کانٹیکٹ کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دو لوگ آپس میں اگر آنکھ ان کی ملتی ہے تو بہت فرق نہیں پڑتا، پر جب بھی نیگیٹو اور پازیٹیو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے تو ایک دم سے بہت فرق پڑتا ہے. جو نیک لوگ ہیں، عام طور پہ دین کے مزاج کو سمجھنے والے، وہ تو اس آئی کانٹیکٹ سے ویسے ہی بھاگتے ہیں. پچھلے دنوں ہمیں فیصل آباد جانے کا موقع ملا، تو وہاں جو صوفی برکت صاحب کا مزار ہے، ہم وہاں گئے. تو میری اہلیہ چاہتی تھی کہ جو وہاں ان کے خلیفہ تھے ان سے بات ہو، تو خلیفہ صاحب نے اور ان کے جو ساتھ ان کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کسی خاتون سے تو دیکھتے بھی نہیں ہے، بات کرنا تو دور کی بات. نہیں، یہ ایک انتہا ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہو، لیکن یہ جو بچیوں کو سمجھانا چاہیے. میں نے بہت دفعہ ایسا دیکھا کہ جب میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں، سامنے سے اگر ایک دو لڑکیاں آ رہی ہیں، وہ کسی بھی ایج کی ہو سکتی ہیں، ان میں کوئی بھی انٹینشن نہیں ہو سکتی، اچھی یا بری، کچھ بھی نہیں، وہ باتیں کرتی آ رہی ہیں. اب جو بھی سامنے سے گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا جا رہا، اگر اس لڑکی نے اس کی آنکھوں کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا شروع کر دیا تو مسئلہ خراب ہوگا. ڈرائیور یا مڑ کے دیکھے گا، بریک لگائے گا، اگر اس نے ہلکی سے اسمائل پاس کر دی تو یہ ایک الگ طرح کا تعلق بن جائے گا. بچیوں کو کبھی اپنے ڈرائیورز کے ساتھ، چاہے وہ وین کے ڈرائیور ہوں، چاہے وہ ان کے اداروں میں جو کام کرنے والے درجہ چہارم کے لوگ ہوتے ہیں، جب آپ آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں، انفیکٹ یہ آپ کی مرضی نہیں رہتی. جو سامنے والا ہے، یہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ اب وہ اس دیکھنے والی نظر کو کس اینگل سے لے. کتنی خواتین ایسی ہیں جو دکانداروں میں جاتی ہیں، چھوٹے بازاروں میں جاتی ہیں، اور جا کے ان دکانداروں سے آئی کانٹیکٹ کر کے جب مسکراتی ہیں، وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ایڈوانٹیج ہم لیں. وہ ایڈوانٹیج نہیں لے سکتی، جو دوسرا ہے وہ ایڈوانٹیج لیتا ہے. سم ٹائم تو حد سے معاملہ آگے نکل جاتا ہے. سم ٹائم مذاق میں ایسے ایسے جملے کہہ دیے جاتے ہیں جو آپ اگر نارمل حالات میں سنیں تو ناگوار گزریں، لیکن چونکہ آپ نے وہ حد کراس کی جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ حد کیا ہے؟ یہ حد کوئی باؤنڈری تو نہیں ہے، کوئی نظر تو نہیں آتی، پر یہ حد آپ کا ریگارڈ ہے، یہ حد آپ کا بلیف ہے، یہ حد آپ کا ایمان ہے، یہ حد آپ کی حفاظت ہے. آپ سوچتے ہو کہ کسی ایسے ایرے غیر آدمی کو میں اپنے جسم کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ ریلیٹ کرنے نہیں دوں گی کہ وہ میری آنکھ کو دیکھنے کے بعد، مجھ سے ملنے کے بعد، میری آنکھ سے بات کرنے کے بعد وہ یہ سگنل پائے کہ یس شی کین بی ایکسیسڈ، شی از ایکسیسیبل. اس پہ ٹرائی کی جا سکتی ہے، اس پہ ٹرائی کرنی چاہیے. چونکہ جب اب لڑکے والے ہوں، کزن ہوں، رشتہ دار ہوں، اور وہاں کسی لڑکی نے جو ان کی ہم عمر ہو، جو ہی وہ مسکرا کے انہیں دیکھتی ہے، آپ کہتے ہیں میں تو لحاظ میں دیکھ رہی تھی، مربت کا تعلق تھا، خالہ کا بیٹا تھا، فلاں کا تھا، فلاں کا تھا. یہیں سے وہ تعلق شروع ہوتا ہے جسے آپ کو چھپانا پڑتا ہے. جب بھی آپ کسی کو باقی لوگوں کے سامنے دیکھ سکیں اور اس کے بعد اپنی نگاہ کو روک سکیں، موڑ سکیں، یہ ایک محفوظ آئی کانٹیکٹ ہے. پر جب آپ کو آئی کانٹیکٹ کو چھپانا پڑے، روکنا پڑے، آپ کے دل کے اندر چور پیدا ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا وہ جو ٹریک ہے وہ ٹھیک سے ایڈریس نہیں ہو رہا. اب اس کے آخر پہ آپ کے لیے پھسلن ہوگی، آپ گرو گے اور بری طریقے سے گرو گے. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے مردوں کو منع کیا گیا کہ پہلی نظر تو ٹھیک ہے، معاف ہو جاتی ہے، پر دوسری نظر اگر انہوں نے جان بوجھ کے ڈالی، مڑ کے ڈالی، ولنگلی ڈالی،
تو یا تو اس کی آنکھوں کو دیکھنا چاہیں گے, اس کی گالوں کو دیکھنا چاہیں گے, اس کے فیس کو دیکھنا چاہیں گے, اس کے وجود کو دیکھنا چاہیں گے, یا سوچیں گے کہ اس کے چہرے اور وجود میں سے کہیں کو رستہ ایسا مل جائے جو اس کے دل تک پہنچا جائے. تو انفیکٹ یہ تو آپ کا پروٹوکول بھی نہیں ہے, آپ کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے. یو آر ناٹ گیون دا مینڈیٹ بائی یور مدر اینڈ فادر کہ تم کسی بھی عمر میں جب تمہیں کوئی اچھا لگے تو اس کو دیکھنا, اس کے ساتھ شناسائی کرنا, اس کے ساتھ دوستی کرنا اور آ کے ہمیں لا کے دے دینا کہ یہ جی میں نے منتخب کیا آپ کے لیے داماد, اس کو پسند کر لیں. دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ہیپن, دس از ناٹ گوئنگ ڈن, دس از ناٹ فیئر. یہ پازیٹیو نہیں ہے. جب بچیاں یہ سوال کرتی ہیں تو انفیکٹ وہ کسی اور کے بہاف پہ سوال نہیں کر رہی ہوتی, یا تو ان سے غلطی ہو چکی ہوتی ہے, یا وہ کسی کو بہت غور سے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کسی نے ان کو دیکھا ہوتا ہے اور اس دیکھنے میں مسکراہٹ ایڈڈ ہوتی ہے. یہ جب بھی کسی بھی ریسیپی میں مسکراہٹ یا ایک دوسرے کو دیکھنا, دیکھیں ایک ہے سٹیئر کرنا. سٹیئرنگ یعنی جو سمجھیں جیسے آپ کسی کو بہت شدت سے دیکھتے ہیں, گھورتے ہیں, تو سٹیئرنگ میں جو وڈنٹ بی کمفرٹیبل. آپ کو اس کی نگاہ بری لگتی ہے, اس کی انٹینشن بری لگتی ہے, نگاہ بری لگی, اس کی نیت بھی بری لگی, تو آپ نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا, چادر سنبھالی, آس پاس دیکھا اپنی حفاظت کے نقطہ نگاہ سے. اچھا, جس لڑکے کا مسئلہ یہ ہو کہ وہ آپ کے دل کو اچھا لگ رہا ہو تو وہاں آپ دیوار کھڑی نہیں ہوگی, اس کی انٹینشن پہ بھی آپ کو برا نہیں لگے گا, تو آپ آئی کانٹیکٹ کر لو گے. اب وہ چوڑا ہے, چمار ہے, چھوٹا ہے, بالکل پسا ہوا ہے, کریکٹر لیس ہے, آئی ڈونٹ نو وہ کیسا ہوگا, پر اگر اس کو مسکرانا آتا ہے اور اگر اس کو لڑکیاں دیکھنا آتا ہے تو اس کو لڑکیوں کا شکار کرنا بھی آتا ہوگا. تو یہ دیٹ واز دا مومنٹ جب اب بہت آسانی کے ساتھ وہ مچھلی ہے جو میں لگا ہوا جو کیچوا ہے وہ نگل لیتی ہے, تو اس کے بعد پھر وہ غریب کی بچی زندہ نہیں بچ پاتی. ایسے بہت سارے معاملات میں ہمیشہ معاملہ خطوں سے شروع نہیں ہوتا, معاملہ اور کوئی لین دین سے شروع نہیں ہوتا. جب بظاہر لوگوں کی ملاقات کسی جگہ اتفاق سے آپ نے دیکھا, کلاس میں دیکھا, کوریڈور میں دیکھا, دوسرے ڈپارٹمنٹ میں دیکھا, ایون آپ کبھی بینک میں گئے اور آپ اچھی خوبصورت عمر کے اور لک کے ہو, تو سامنے والا جو ٹیلر ہے, ایون کبھی کبھی تو میں نے ایسے بھی مینیجرز دیکھے ہیں جگہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اب ان کو ہم تاڑو نہیں کہیں گے, بٹ دے آر آن اٹ. وہ اسی قسم کی حرکت کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو زیادہ سمائل دیں گے جو ڈیو نہیں ہوگی. دیٹس دا پوائنٹ جب آپ کو رکنا چاہیے, جب آپ کو اپنی نگاہ سے ان کو دیکھیں. اگر تو آپ میچور ہو جاؤ اتنے کہ آپ کو اپنی نگاہ دیکھنے, گھورنے, روکنے کا پتہ ہو. ایک لک ہوتی ہے, ایک لکنگ ایٹ ہوتا ہے, تیسرا سٹیئرنگ ہوتا ہے. لک کو تو ہم ایک دفعہ دیکھتے ہیں, نظر دیکھا تو اس میں مسئلہ نہیں ہے, پہلی نظر معاف ہے. اچھا, دوسری میں لکڈ ایٹ دا پرسن, آپ مسلسل اس کو دیکھتے ہو, اس کا تجزیہ کرتے ہو, اس کو انالیسز کرتے ہو, اسے اسکین کرتے ہو. اے پیاری لڑکیوں, اور کیونکہ اس وقت تو میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں, اس وقت میں پیارے لڑکوں سے مخاطب نہیں ہوں, کیونکہ ان میں سے جو اچھے ہیں وہ اپنی نظر کو ہٹا لیتے ہیں, وہ لکنگ ایٹ اور سٹیئرنگ کا کام نہیں کرتے. اچھا, ایک اسی میں لفظ اور بھی اگر ایڈ کر لیں تو یہ جو واچنگ ہوتا ہے, ہم ٹی وی واچ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس واچنگ میں ہم عام طور پہ انوالو نہیں ہوتے یا ہو جاتے ہیں. اگر ہیروئن اچھی ہے تو لوگ ڈرامہ واچ کرتے کرتے اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور لڑکیوں کو تو یہ عام مرض ہوتا ہے. شاہ رخ دیکھا ایک زمانے میں, انیل کپور کو دیکھا, عامر کو دیکھا, یا پاکستانی اداکار عام طور پہ کم رہیں تو وہ آپ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں واچ کرتے کرتے آپ کے دل میں اتر جاتے ہیں, اور پھر آپ ان جیسا آئیڈیل ڈھونڈتے اور اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں. تو بظاہر دو آنکھیں, بظاہر ایک آنکھ, لیکن اس کا امپیکٹ آپ کی زندگی کو بہت دور تک خراب کرتا ہے. اسی لیے اپنی آنکھ کا, اپنے لفظوں کا, اپنے جذبوں کا بہت خیال سے استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ نے یہ پلیٹ میں رکھا ہوا کہ جب چاہا جسے چاہا پھینک دیا, تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ پھر جگہ جگہ خوار ہوتے ہو, جگہ جگہ لوگ آپ کو شکار کرتے ہیں. دیکھیں, شکاری اگر شکار نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ دے آر مینٹ فار دیٹ. وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے یہی ڈیزائن کرتے ہیں, پھر انہوں نے مختلف جملے بنائے ہوتے ہیں کہ جس نے ایسے دیکھا, جس کے چہرے پہ ذرا سی مسکراہٹ آئی, اس کے بارے میں انہوں نے جملے بنائے ہوتے ہیں. یہ کزن وزن جو ہے سب ڈھکوسلا ہے, یہ خاندانی نظام کے ایک شاخسانے ہیں, لیکن یہ سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے اعتبار کو بھی, آپ کی عزت کو بھی, آپ کے مان مریادہ سب کا تہس نہس کر کے رکھتے ہیں. اور آغاز ایک اس نظر سے ہوتا ہے
جو مہرمانہ ہوتی ہے کبھی غیر مہرمانہ ہوتی ہے اور اس کو آپ سنبھال نہیں پاتے اپنی حد سے، آسانی سے وہ نکل جاتی ہے. جب کریز پار ہوتی ہے تو ظاہر اگلے کا بینیفٹ ہوتا ہے نا آپ کا. تو غیر ضروری دیکھنے، غیر ضروری تانک جھانک کرنے اور غیر ضروری طور پہ دوسروں کی آنکھوں میں گھس جانے سے گریز کرنا اگر آپ نے نہیں سیکھا تو آپ سیکھ لیجئے، اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.